یہ کیسی مخلوق ہے؟ ہم پر رحم کر۔ اے لوگو، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ کہتے ہیں یہی وہ جانور ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا وہ قیامت کی نشانی ہوگا۔ مبارک ہو اے مومن، تو ہدایت پر قائم رہا۔ روحی وائس آواز کی دنیا کا سفر۔ ذرا تصور کرو، ایک ایسی رات جب زمین خاموش نہیں بلکہ سانس لے رہی ہو، جب مٹی کے نیچے کچھ ایسا حرکت کر رہا ہو جو صدیوں سے قید ہے، اور جس کی طاقت کے سامنے پہاڑ بھی کمزور محسوس ہوں۔ ہالی ووڈ کی فلموں میں تم نے یہ منظر بارہا دیکھا ہوگا۔ زمین اچانک پھٹتی ہے، پتھر ایسے لرزتے ہیں جیسے کسی بچے نے کنکریاں اچھال دی ہوں، اور مٹی کے سینے سے ایک دیوقامت مخلوق باہر آتی ہے۔ ایسی مخلوق جس کے سامنے ٹینک، میزائل، عمارتیں سب کھلونوں کی طرح بے معنی ہو جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف فلم ہے؟ کیا یہ فلمیں کسی پرانے علم کا سایہ ہیں، کسی ایسی حقیقت کا عکس جس کا ذکر انسان نے نہیں بلکہ آسمانی کتابوں نے کیا ہے؟ آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم ایک ایسی مخلوق کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کا نام تورات میں بھی موجود ہے، جس کا حوالہ بائبل میں بھی موجود ہے، اور جسے قرآن کریم نے قیامت کی اہم ترین نشانی قرار دیا ہے۔ It is true that such creatures are mentioned in the heavenly books, such as the Quran, the Gospel, and the Torah. یہ ہے دعوت الارض، زمین کا وہ جانور جس کے نکلنے کے بعد نہ تو توبہ قبول ہوگی نہ واپسی ممکن ہوگی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ کوئی فلمی سکرپٹ نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جسے ہالی ووڈ جانتا ہے لیکن ماننے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اگر آپ غور کریں تو ہالی ووڈ کی درجنوں فلموں میں ایک ہی تصور بارہا دہرایا جاتا ہے۔ زمین پھٹتی ہے، نیچے سے کوئی ناقابل شکست مخلوق نمودار ہوتی ہے، انسان اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہر ہتھیار ناکام ہو جاتا ہے۔ یہ محض تخیل نہیں، یہ ایک ذہنی تیاری ہے، اور یہ بات محض اتفاق نہیں کہ ہالی ووڈ کے بیشتر بڑے فلم ساز یہودی پس منظر رکھتے ہیں۔ ایک ایسی قوم جو صرف تورات پر نہیں بلکہ بائبل اور قرآن کریم تک کا گہرائی سے مطالعہ کرتی ہے، حتیٰ کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو بھی اہم تاریخی اور آخری دور کی نشانیوں کے طور پر دیکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی فلموں میں دکھایا جانے والا وہ جانور بعینہ اس مخلوق سے جا ملتا ہے جس کا ذکر تورات، بائبل اور قرآن کریم میں زمین کے جانور کے نام سے ملتا ہے۔ بائبل میں اس کا ذکر باب نمبر 13 آیات نمبر 11 اور 18 میں موجود ہے۔ اس مخلوق کے بارے میں کہا گیا کہ وہ زمین سے ایک دن باہر نکلے گا، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب ان پر قول عذاب پورا ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا۔ اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ کوئی عام جانور نہیں، یہ ہے دعوت الارض۔ یہ وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا خول 60 گز تک پھیلا ہوگا۔ اس کی جسامت اتنی عظیم ہوگی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے 4 پیر ہوں گے اور وہ صفا کے مقام سے نکلے گا۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ جانور انتہائی تیز رفتار ہوگا، مگر اس کے باوجود 3 دن میں اس کا صرف 1/3 حصہ زمین سے باہر آئے گا۔ قرآن کریم واضح کرتا ہے کہ دعوت الارض اس وقت نکلے گا جب لوگ اس قدر گمراہی میں ڈوب چکے ہوں گے کہ حق اور باطل کی پہچان ختم ہو چکی ہوگی۔ نیک برا لگے گا، برا نیک نظر آئے گا، اے اللہ، اہل ایمان یہ کافر کیسی سمجھے جائیں مخلوق گے۔ ہے؟ ہم پر رحم کر، یہ سب کیا ہے؟ وہ لمحہ اچانک نہیں آئے گا بلکہ زمین کئی دنوں سے بے چین محسوس ہو رہی ہوگی۔ مکہ کی فضاؤں میں ایک عجیب بوجھ ہوگا، صفا کے ارد گرد مٹی میں ہلکی ہلکی لرزش ہوگی، جیسے زمین کسی ایسے بوجھ کو مزید برداشت کرنے سے انکار کر رہی ہو جو صدیوں سے اس کے سینے میں قید ہے۔ اور پھر ایک لمحہ ایسا آئے گا جب زمین کا سینہ چیخ اٹھے گا، پتھر ٹوٹیں گے، ریت آندھی بن جائے گی، اور وہ شگاف کھلے گا جس کا انتظار انسان نے نہیں بلکہ تقدیر نے کیا ہوگا۔ زمین پھٹے گی مگر آہستہ آہستہ، کسی زلزلے کی طرح نہیں بلکہ ایسے جیسے کوئی دیوہیکل مخلوق خود کو صبر کے ساتھ آزاد کر رہی ہو۔ پہلے ایک عظیم الجثہ پنجہ ظاہر ہوگا جس کی ضرب سے چٹانیں موم کی طرح کٹ جائیں گی، اور پھر اس کا بالوں سے بھرا جسم نظر آئے گا۔
जो मट्टी और पत्थर से लिपटा होगा, और लोग ये समझने में नाकाम रहेंगे कि वो किसी जानवर को देख रहे हैं या किसी ऐसे फैसले को जो अब वापस नहीं जा सकता। वो दाबतुल अर्द होगा, न अफसाना न कहानी, बल्कि एक जिंदा हकीकत जिसकी जिसामत इंसानी आंख के लिए नाकाबिले फहम होगी, क्योंकि ज़मीन पर पैदा होने वाली किसी भी मखलूक का कद, वज़न और ताकत उसके अशर अशीर के बराबर भी ना होगी। और यही वो लम्हा होगा जब अक़ल और इल्म दोनों खामोश हो जाएंगे। उसका खुरूज तेज़ होगा मगर मुकम्मल नहीं, क्योंकि ज़मीन उसे एक दम छोड़ने से कासिर होगी। 3 दिन तक वो इसी तरह बाहर आता रहेगा, हालांकि उसकी रफ्तार तेज़ घोड़े जैसी होगी, लेकिन उसके अजीमुल जुस्सा वजूद के सामने ज़मीन की गिरफ्त कमज़ोर साबित होगी और हर गुज़रता लम्हा इंसानों के दिलों में एक नया खौफ उंडेलता चला जाएगा। उसके निकलते ही फ़ज़ा बदल जाएगी, हवा का दबाव बदल जाएगा, परिंदे परवाज़ भूल जाएंगे, जानवर बदहवास होकर इधर उधर भागेंगे और इंसान पहली बार ये महसूस करेगा कि वो इस स्यारे का मालिक नहीं बल्कि महज एक आर्जी मेहमान है जिसकी मोहलत ख़त्म होने वाली है। फिर वो आवाज़ आएगी, चीख नहीं बल्कि ऐसी गूंज जो ज़मीन के अंदर तक उतर जाए, ऐसी धाड़ जो कानों से नहीं बल्कि हड्डियों से सुनी जाए, और जो भी उस आवाज़ को सुनेगा उसका दिल अपने मकाम से हट जाएगा, क्योंकि ये किसी जानवर की आवाज़ नहीं बल्कि एक ऐलान होगा। वो बात करेगा वाज़े साफ इंसानों की ज़बान में, कोई इशारा नहीं, कोई अलामत नहीं, बल्कि मुकम्मल जुमले। और यही वो लम्हा होगा जब लोग जान लेंगे कि अब यह मामला साइंस, ताकत या हथियारों से बाहर निकल चुका है। ऐ लोगो, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ ताकि तुम्हारी पहचान करूं। तुमने अल्लाह की निशानियों को मजाक समझा, अब वक्त तुमसे बात करने आया है। तुम हक को जानकर भी झुटलाते थे,